السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حاضرین کرام اور ہمارے اسلام پسند، دین پسند دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ابھی 11 یا 12 دن پہلے ہم نے ایک ایسے نورانی اور ایمانی ماحول کو رخصت کیا ہے جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس بات پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک جو مغفرت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، دعا کا مہینہ، روزے کا مہینہ اور دیگر خصوصی عبادات کا مہینہ شمار کیا گیا ہے، اس رمضان کے اندر یا اس رمضان سے ہم نے کیا استفادہ کیا، ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا اور ہم نے اپنے آپ کو کس ترقی سے مالا مال کیا، ہر ایک کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی ہم سے راضی ہوا کہ نہیں، اور راضی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ کیا رمضان کے اندر ہمیں متقی اور پرہیزگار ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا کہ نہیں؟ ہم خود سوچیں اور اپنے عمل رمضان کے اندر اپنے عمل کے حساب سے ہر آدمی فیصلہ لے سکتا ہے۔ کیا ہم رمضان میں اللہ کے مطیع، فرما بردار اور پرہیزگار بندہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا رمضان کے اندر ہم نے ادب اور سلیقہ دینی، سماجی ہر طرح سے ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ کیا جس طرح رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق تھا ہم ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوالات ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ کیا ہم اس لائق ہو گئے کہ جس سے مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا، رمضان المبارک کے اندر خصوصی عبادت روزے کی شکل میں فرض اور واجب کیا، کیا وہ مقصد ہے؟ اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں یہ تو اللہ جانے، ٹھیک ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، لیکن آپ نے امتحانی پرچے کا جواب حل کیا، سوالوں کا جواب امتحان آپ کا ہو رہا ہے اور سوال کا جواب آپ نے حل کیا، پھر حل کرنے کے بعد جس کتاب کا امتحان تھا آ کر کے کتاب کو آپ نے دیکھا، آپ کا جواب سوالی پرچے میں وہی ہے جو کتاب کے اندر ہے، تو ایگزامنر کے ساتھ ساتھ آپ بھی جانتے کہ ہم نے کتنے نمبر کا پرچہ حل کیا۔ جان جاتے کہ نہیں جان جاتے؟ اندازہ ہو جاتا کہ نہیں اندازہ ہو جاتا؟ تو رمضان مبارک کے اندر ہمارے اندر کتنا تقویٰ آیا، اللہ تعالیٰ کا کتنا ادب آیا،
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، اللہ کو کی معصیت اور نافرمانی سے ہم کتنے حد تک، کتنا اور کتنے حد تک اور کس حد تک اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ رمضان نے 30 دن کے سبق میں جو ہمیں سلیقہ، تمیز، ادب، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، خشوع اور خضوع سکھایا ہے، وہ ہم اس میں کتنا کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہیں تو ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے اپنی عبادتوں پر، ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنے سے کم عبادت کرنے والے کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس بندے کو پسند کیا، جس بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمایا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر بندہ شکر گزار ہوگا تو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا، اور اگر بندے کو اپنی عبادت پر، اپنے تقوی پر غرور اور گھمنڈ آ گیا تو اس کی ہاتھ محنت اور تھکاوٹ کے علاوہ کوئی اجر و ثواب آنے والا نہیں۔ لیکن اگر ہم اس مقصد کو نہیں پہنچ سکے تو ہمیں اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو رمضان کے اندر کامیاب نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں اس پر توبہ کرنا چاہیے اور اپنے لیے راہ ڈھونڈنی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی راہ ڈھونڈنی ہے، دوسرے کی راہ نہیں۔ ہر ایک کو اللہ کے دربار میں اپنا حساب دینا ہے یا اپنے ماتحت کا حساب دینا ہے نا؟ تو اس پر ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس رمضان المبارک کے ایک مہینہ نے، 30 دن نے ہمارے اوپر اثر کیا ڈالا؟ ظاہر سی بات ہے، جو حقیقت میں رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو پرہیزگار، متقی، اللہ کا فرما بردار، جنت کا سچا چاہنے والا، جہنم سے اور عذاب قبر سے سچے انداز میں بچنے والا جس نے رمضان کو گزارا ہوگا، رمضان کے بعد بھی اس کے عمل پر، اس کے عقیدے پر، اس کے اخلاق پر، اس کے معاملات پر ضرور اثر پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر خصوصی طور پر جو روزہ فرض کیا تھا اسی مقصد سے کہ خالی رمضان میں تو شریف نہ بن جا، خالی رمضان میں تو بزرگ نہ بن جا، خالی رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے والا نہ بن جا، کیونکہ رمضان تو ختم ہو جائے گا، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا، رمضان کا ماحول بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ بنانے والا یا وہ اللہ جس کے دل سے ہم رمضان میں الٹ پلٹ رہے تھے، محنت کر رہے تھے، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ، جن قدرتوں کے ساتھ رمضان میں تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ رمضان نے ہمارے اوپر اثر کیا ڈالا ہے؟ ایک مہینہ صاف شفاف دریا کے اندر ہم نہاتے رہے، توبہ کے دریا میں، استغفار کے دریا میں، جماعت کی پابندی کے ذریعہ میں، روزے کے سمندر میں اور حرام کاموں سے بچنے کے سمندر میں ایک مہینہ تک ہم نہاتے رہے، ایک مہینہ تک ہم غسل کرتے رہے، لیکن اس ایک مہینہ تک جو ہم نے کیا ہے اس کا اثر رمضان کے بعد کیا پڑ رہا ہے ہمارے اخلاق پر، اللہ تعالیٰ سے ہمارے معاملات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے حقوق کے ادائیگی پر اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہمارے اوپر اثر کیا پڑ رہا ہے؟ کیا رمضان مبارک کے اندر جو تقوی، جو طہارت، جو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں فکر، امت مسلمہ کے حقوق کے بارے میں فکر یا اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بارے میں فکر جو رمضان کے اندر تھی، وہ فکر، وہ ٹینشن آج ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ سمجھے ہماری عبادت قبول ہو گئی رمضان کے اندر۔
رمضان مبارک کے اندر کی گئی عبادتوں اور محنتوں کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی ہے جس پر دھیان دینا چاہیے کہ رمضان کے بعد والی زندگی میں وہی تقویٰ رہے، وہی اللہ کا خوف رہے، جہنم کا وہی ڈر رہے، جہنم سے بچنے کی وہی فکر رہے، جنت کا وہی شوق رہے، جنت حاصل کرنے کے راستوں پر چلنا وہی انداز سے رہے جو رمضان مبارک کے اندر۔ یہ رمضان کی دعائیں، رمضان کے روزے، رمضان کی نمازیں، رمضان کے عمرے وغیرہ وغیرہ قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عبادت کو قبول کر لیتا، اور اس بات پر یقین رہیے کہ جو اخلاص کے ساتھ اور عبادت کی شرطوں کے ساتھ اللہ کے ڈر سے ادا کرتا ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی سے موڈ بنایا تھا کہ ارے یار رمضان ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر رمضان کے بعد دیکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کیا ہوا بھائی مسجد نہیں دکھ رہے ہو؟ اب مولانا رمضان پورا رمضان تراویح بھی پڑھا، قیام اللیل بھی کیا اور یہ بھی کیا، تم کیا کس کے ڈر سے کر رہے تھے؟ کس لیے کر رہے تھے؟ کیا یہ 2 سال کی چھٹی ہے کفیل کا کام کر رہے تھے، 2 سال بعد گھر گئے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے؟ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تقویٰ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ تو رمضان مبارک کے ایمان اور تقویٰ یا دینی جوش اور ولولہ کا اثر اگر رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر آئے تو سمجھیے ہماری عبادت قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ موسموں کو بنایا ہے بندوں کو مزید اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے آسانی کے طور پر، لیکن ہمارے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں میں سب سے نیک دل کو اول سے لے کے آخر تک، آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان و جنات پیدا ہوں گے یا ہوئے، ان میں سب سے زیادہ نیک، سب سے بڑے ولی، ولیوں کے سردار، جنتیوں کے سردار، سارے لوگوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے، آپ کو حکم دیا، اور اس کے ذریعے آپ کے امتیوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ پہ ہمیشہ دھیان رہنا چاہیے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنی عبادت، اپنے رب کی عبادت میں لگا رہا، اے میرا حبیب، اے میرا محبوب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور نبی پاک کا مقام، نبی پاک کی حیثیت آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں کنٹینیو لگا رہا۔ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ رمضان میں اپنے رب کی عبادت میں خالی لگا رہا، رمضان میں اپنے رب کے شکریہ میں خالی لگا رہا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں لگا رہا، اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ زندگی بھر، زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت میں تو لگا رہا۔ رب کی عبادت کئی طرح سے، کچھ اطاعت اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ رب کی عبادت کئی طرح سے ہے، ان میں سے کچھ عبادتیں ہر ایک پر فرض اور واجب ہیں، کچھ عبادتیں سنت ہیں، کچھ عبادتیں نفل ہیں۔ ہے بات ایسی کہ نہیں؟ اب آئیے دیکھا جائے فرض عبادتوں میں رمضان مبارک کے اندر صرف روزہ ایک اس طرح چیز فرض تھی، رمضان کے روزے۔ باقی جن عبادتوں کو فرض سمجھ کر کے، جن بھی عبادت کو، چاہے وہ زکوٰۃ کا نکالنا ہو، یا طاقت رکھنے کے بعد جو کبھی عمرہ نہیں کیا تھا عمرہ کرنا ہو، یا نماز کی پابندی ہو، یا حرام اور ناجائز کاموں سے بچنا ہو، کیا وہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا مسئلہ لیا جائے، رمضان مبارک کے اندر ہر ایک کے کان کھڑے رہتے تھے اذان سننے کے لیے، اور ہر ایک کی آنکھیں جگی رہتی تھی نماز میں حاضری کے لیے۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ، سب کے اندر یہ بات تھی کہ نہیں تھی؟ 5 وقت کی نماز کوشش کرتا تھا، وہ الگ بات ہے کبھی کوئی سو گیا
الارم لگایا، سب کچھ کیا، وہ ہو سکتا ہے سستی ہوئی، وہ شیطان حملہ غالب ہو گیا ہو، لیکن ہر ایک کی، ہم لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں یا کر، ہر ایک کی یہ فکر تھی کہ نہیں کہ رمضان کے اندر ہر فرض نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم ادا کریں امام کے ساتھ، تھی کہ نہیں تھی؟ اب دیکھیں کہ رمضان مبارک کا نماز کے بارے میں اللہ کا یہ تقویٰ سچا تھا یا وقتی تھا؟ اب اگر رمضان کے بعد بھی 1 مہینہ کانٹینیو ہم نے ہر نماز کو جماعت کے ساتھ نماز کے احترام کرتے ہوئے جنت چاہنے کی خاطر، جہنم سے بچنے کے خاطر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی خاطر 1 مہینہ کانٹینیو ہم نے عمل کیا، کیا یہ عمل ہمارا باقی ہے یا اس میں اور اچھائی پیدا ہوئی ہے یا اس میں سستی اور لاپرواہی ہوئی ہے؟ اگر اور اچھائی پیدا ہوئی تو ایسا بندہ رب کا ولی بنے گا، اور اس کے اندر چستی اور شوق نماز کی محبت پیدا ہوئی تو ایسا بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا۔ آزمائش اللہ تعالیٰ نیکوں کی زیادہ کرتا ہے، آزمائش میں ڈال سکتا ہے، لیکن نقصان سے اللہ اس بندے کو بچائے گا، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو داخلہ دے گا اور عذاب قبر سے بچائے گا۔ لیکن اگر سستی ہونے لگی، لاپرواہی ہونے لگی، پہلی عید کو، دوسری عید کو، آج 11-12 دن ہو گئے، اب دن بدن لاپرواہی ہونے لگی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کس ڈر سے ہم رمضان مبارک کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے تھے، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹنے پائے، کوئی رکعت نہ، کس ڈر سے، کس لالچ میں، کس کے احترام میں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، رب کی مغفرت کی لالچ میں، رب کی بخشش کی لالچ میں، رب کے عذاب سے بچنے کی لالچ میں۔ تو کیا وہ ختم جذبہ؟ مل گیا سرٹیفکیٹ؟ ہم یہ بتائیں، سوچیں کہ اگر نماز رمضان میں چھوٹ جائے تو ہمیں افسوس ہو، ہمیں تکلیف ہو، فوراً ہم اسے قضا کریں، اور رمضان کیونکہ گناہ محسوس کرتے ہیں، رمضان کے بعد نماز چھوٹ جائے، نماز کی لاپرواہی، یہ گناہ نہیں ہے، تو ہم اپنے عمل کو دیں۔ اسی طریقے سے منہیات سے بچنے کے بارے میں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا، ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کس طرح ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے اندر ہر روزے کا احترام کرنے والا مومن مسلمان بندہ رمضان بنانے والے مولا کے ڈر سے یا اس کے احترام میں جان بوجھ کر چھوٹی سے چھوٹی گناہ سے بچتا تھا کہ نہیں بچتا تھا؟ دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ لاؤ جھوٹ بول دیں، لاؤ غیبت کر دیں، لاؤ چوری کر لیں، لاؤ فلم دیکھ لیں، لاؤ گانے سن لیں، لاؤ نماز چھوڑ دیں، فوراً دل نے ملامت کیا نا کہ نہیں ملامت؟ ہم رکے کہ نہیں گناہوں سے؟ اللہ کے نافرمان، کیا کوئی بندہ جان بوجھ کر دن ڈوبنے کا یقین کرنے سے 2 منٹ پہلے کھانا کھایا؟ کھانا کھایا؟ یا جان بوجھ کر چوری کیا؟ جو مومن ہے مسلمان کے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کی بات میں کرتا ہوں، بازاری لوگوں کی بات میں نہیں کرتا۔ کیوں بچ رہے تھے گناہ سے؟ سارے گناہ سے بچ رہے تھے، بچ رہے تھے کہ نہیں بچ رہے تھے؟ جسمانی گناہ، سماجی گناہ، عقیدے کی گناہ، عمل کا گناہ، سارے گناہ سے بچ رہے تھے کہ نہیں بچ رہے تھے؟ اب وہی گناہ اگر ہم دوبارہ کرنے لگے تو کیا رمضان نے ہمارے اوپر کوئی اثر ڈالا؟ کیوں ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیے؟ کیوں ہم غیبت کرنا شروع کر دیے؟ کیوں ہم گانا سننا شروع کر دیے؟ کیوں ہم فلمیں دیکھنا شروع کر دیے؟ کیوں نماز گھروں میں پڑھنا شروع کر دیے؟ کیوں جماعت چھوڑ دیے؟ کیوں؟ وجہ کیا کوئی رخصت مل گئی گناہ کرنے کی؟ کوئی اجازت مل گئی؟ کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا کہ جا تیرا سب بخشایا ہے، اب تیری پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا حضرت عثمان کا درجہ ہم لوگ پا گئے؟ جبکہ اس کے باوجود حضرت عثمان اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو منہیات سے جس طرح روکی، حرام، ناجائز، شیطانی عمل کوئی بھی ہو، آج کی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کے کام، نافرمانی کے کام جو ہمارے سماج کے اندر رائج ہے، وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ چوری کرنا کون نہیں جانتا کہ حرام ہے کوئی؟ جھوٹ بولنا کون؟
اور اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ایک پتے کی بات میرے ذہن میں ابھی آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح بنایا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک مشین رکھ دیا ہے کہ ہم جان جاتے ہیں کہ کون سا کام گناہ ہے اور کون سا کام ثواب، جان جاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، کوئی بھی گناہ آپ کرنے کا ارادہ کریں، فوراً دل میں کھٹک پیدا ہوتا کہ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یار کوئی دیکھ نہ لے گناہ کرتے ہو، کوئی سن نہ لے گناہ کرتے ہو، کسی کو پتہ نہ، فوراً کھٹک پیدا ہوتا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ما حاک فی صدر فہو اثم، کہ کسی کام کے کرنے پر اگر تمہارے دل میں ٹینشن پیدا ہو کہ کوئی جان نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ گناہ، یہ گناہ۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ سارے گناہ میرے مسلمان بھائیوں، دو چیز ضروری ہے جان لیجئے۔ بہت سارے مسلمان نہ سمجھ لوگ عبادت خوب کرتے ہیں، نیکیاں خوب کرتے ہیں، فرض عبادت بھی، نفل عبادت بھی اور سنت عبادت بھی، ہر چھوٹی بڑی عبادت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں سے جو عبادت میں چست ہوتے ہیں، حرام اور ناجائز کاموں میں سست نہیں ہوتے، پڑھ رہے ہیں نماز، جھوٹ بھی بول رہے ہیں جس سے بولنا چاہیے، فراڈ بھی کر رہے ہیں، شیطانی کام بھی کر رہے ہیں۔ نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی عقل مند آدمی یا عورت بہترین ایک محل بنائے، خوبصورت چمکیلا، اور بنانے کے بعد جب فارغ ہو اپنے محل کو دیکھ کر خوب خوش ہو اور رب کا شکر ادا کرے، لیکن وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس شیش محل میں، بہترین مکان میں پٹرول ڈال کر آگ لگا دے۔ پسند کرے گا کوئی کرے گا پسند؟ ایک مہینہ تک رب سے استغفار، رب سے توبہ، ہر عبادت کی ادائیگی صرف اس لیے ہم نے کیا کہ جہنم کے آگ دہکتی ہوئی، جھلسا دینے والی، چکنا چور کر دینے والی، کھا جانے والی، نگل جانے والی آگ سے ہم بچ جائیں۔ اب پھر اگر وہی کام جس کا وعدہ اللہ نے جہنم دینے کا کیا کرے تو یہی مثال ہوگی کہ نہیں، کہ بلڈنگ بنایا، مکان بنایا، سجایا، سب کچھ پھول بوٹے لگائے اور پھر ہم پٹرول ڈال کے اس میں آگ لگا۔ گناہ سے نیکیاں ختم ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر آدمی کسی گناہ کو برابر کرتا رہتا تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں چھوڑنے لگتا۔ مثال دیکھیے، اگر ایک آدمی مسلسل فرض نماز اپنے گھر میں پڑھے تو سنت چھوٹنے لگتی ہے کہ نہیں چھوٹنے لگتی؟ ایک مسجد میں آتا ہے، ساری سنتیں ادا کرتا ہے، لیکن گھر میں پڑھنے لگتا ہے، چلو فرض مار دیا، چلو پہلے سنت چھوٹی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فرض چھوٹا۔ تو رمضان مبارک کے اندر جن گناہوں سے ہم بچ رہے تھے، ان گناہوں سے ہمیں رمضان کے بعد بھی ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، جب بندہ اللہ تعالی سے توبہ استغفار کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے ہم محبوب ہونے لگتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اور حرکت میں ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو پریکٹیکل دیکھیے، شیطان اور بہلانے لگتا ہے، اور پھسلانے لگتا ہے، اور ہرے باغ کا سیر کرانے لگتا ہے۔ دیکھ لیجئے رمضان کے بعد دیکھیے شیطان کس طرح ہمارے اوپر حاوی، کیونکہ اس کو ٹینشن لگ جاتا ہے، اس کو فکر لگ جاتی ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو میرا بندہ تھا یہ اللہ کا بندہ ہو گیا، جو میرا فرما بردار تھا رمضان کے اندر اللہ کا فرما بردار ہو گیا، مجھ سے بھاگ گیا، کیسے میں اس کو اپنے پارٹی میں لاؤں؟ اس لیے اہم موسموں کے بعد، اہم عبادتوں کے بعد شیطان اور تیزی کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے، تاکہ یہ بندہ اللہ کی بندگی سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی عنایت سے اور اللہ کے دربار سے دور ہو جائے، میرے قریب آ جائے۔ دیکھیے عام طور پر
رمضان المبارک کے اندر سارے لوگوں کے اندر جوش ولولہ ہوتا ہے، اور عید کا چاند نکلتے ہی بہت ساری فرض عبادتوں سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جن کاموں سے بچنے کا حکم رمضان کے اندر دیا گیا ہے، عام طور پر ان کاموں سے ہمیں ہمیشہ اور ہم بچ چکے ہیں، یہ نہیں کہ بچے نہیں، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ان حرام کاموں سے بچنا آسان بھی ہے۔ کون سا ایسا حرام کام ہے جس سے بچنا مشکل ہو؟ ایک مثال کوئی دے، ہو سکتا ہے پریشانی ہو، لیکن تیسری بات میرے بھائیوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے اندر ہم بہت صبردار ہو گئے تھے، برداشت کرنے والے، بہت صبر، ہم نے بھوک بھی برداشت کیا، پیاس بھی برداشت کی، زبان کی جو چاشنی، سماجی چاشنی اور لذت ہے اسے بھی برداشت کیا، غصہ بھی برداشت کیا، اللہ کی عبادت کرنے میں جو تھکاوٹ، جو محنت، جو پریشانی تھی وہ بھی ہم نے برداشت کیا۔ برداشت کیا کہ نہیں برداشت کیا؟ برداشت، رمضان نے ہمیں برداشت سکھایا ہے، صبر سکھایا ہے، ابتلا پر صبر، آزمائش پر صبر، برائیوں سے رکنے پر صبر، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں تھکاوٹ پر صبر۔ اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے، رب کی رضا کے خاطر، مغرب کا وقت ہوا، افطار افطار اس سے پہلے آپ نے بنایا، افطار بنانے میں تکلیف کی نہیں، پھر آپ کھائے، ہم کھائے، افطار کیے، کھانے کے بعد سستی لاپرواہی، ابھی پورا پیٹ بھرا نہیں، چلو یار ورنہ مغرب کی نماز چھوٹ جائے گی، مغرب پڑھے گا، عشاء کی اذان میں 1 گھنٹے کا وقت، اور سستی آ رہی، ٹیک لگا کے مر لے تو بھائی ابھی نیند آ جائے گی، عشاء کی جماعت چھوٹ جائے گی، رمضان کا مہینہ، پھر بھاگے مسجد آئے، مسجد میں خالی عشاء اور سنت نہیں پڑھا، آپ نے تراویح بھی پڑھا، پھر اگر وقت رہا تو بیٹھ کے ذکر اذکار بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، لاکھ قربت ہے، لاکھ وہ ہے، لیکن آپ نے صدقہ تو خیرات بھی کیا۔ برداشت ہے کہ نہیں؟ صبر ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو وہ صبر، وہ برداشت، چاہے برائی سے رکنے کے معاملے میں ہو، نہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں اور باتوں سے رکنے کا معاملہ ہو، یا اللہ کی عبادت و بندگی میں برداشت ہو، جو رمضان بھر ہم نے برداشت کیا، کیا وہ برداشت آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس طرح ہمارے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے کہ کتنی بھی تکلیف ہو، کتنا بھی موسم خراب ہو، ہم اللہ کی عبادت کرنے میں جو بھی پریشانی آتی ہم اسے برداشت کریں گے، اللہ کے حرام کاموں سے بچنے میں جو بھی پریشانی، ارے فلم بازوں کے لیے جو رمضان میں فلم نہیں دیکھتے تھے، گانے نہیں سنتے، بہت بڑا برداشت کا مسئلہ تھا، جو چوریاں کرتے تھے بہت بڑا برداشت کا مسئلہ، پورے 1 مہینہ سے کہا 3000 نکالتے، 2000 رمضان میں، کیوں بھائی رمضان کا مہینہ، 1 مہینہ ہم نے برداشت، جو دو لگائے بجھائے کرتے تھے وغیرہ وغیرہ ساری خرابیاں برداشت کرتے تھے کہ نہیں؟ وہ برداشت کہاں چلا گیا؟ وہ صبر کہاں چلا گیا؟ تو رمضان نے ہمیں برداشت اور صبر سکھایا، نیکیوں کے کرنے میں جو تکلیف تھی اس کو برداشت کرنا، برائیوں سے بچنے میں جو تکلیف تھی اسے برداشت کرنا۔ میرے بھائی، رمضان مبارک کے اندر جس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ، اور جس میں ہر جنت کے چاہنے والے نے، عام کی بات میں نہیں کرتا، جنت کے چاہنے والے نے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب حاصل کرنے والے نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، کوئی 2 قرآن ختم کیا ہوگا، کوئی 3، کوئی 4، جتنا توفیق ہوا۔ اور دیکھیے تھکے ہارے رہتے تھے، ظہر بعد بیٹھ جاتے تھے لوگ پڑھنے کے لیے، عشاء بعد بیٹھ جاتے، مغرب بعد، فجر کے بعد پوری رات کام کیے ہیں جگہ، لیکن بیٹھ جاتے تھے تلاوت کرنے کے لیے، جگ کر کے پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا رمضان مبارک ہی کے اندر خاص ہے؟ رمضان مبارک کے اندر بھی یہ نفل عبادت تھی، قرآن کی تلاوت رمضان مبارک کے اندر بھی نفل عبادت ہے نا، کہ فرض اور واجب ہے، نماز کے اندر کچھ صورتوں کی تلاوت فرض اور واجب ہے، باقی قرآن کی تلاوت یہ ہمیشہ نفل ہے، ہمیشہ اللہ سے قریب کرنے والا ایک بہترین عمل ہے۔ تو رمضان مبارک کے اندر کیوں قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ 1 پارہ 2 پارہ، اور آج 3 آیت 4 آیت تلاوت نہیں کر پاتے، کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں بہلا دیا، ہم نے رمضان کے مہینے کا احترام کیا،
رمضان بنانے والے مولا کا احترام میں ہمارے اندر کمی. میرے بھائیو ساتھیو، جس طرح رمضان مبارک کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس مقصد سے کرتے تھے، وہ مقصد آج بھی ہے. قرآن کی تلاوت اپنی عادت بنا لو، قرآن کی تلاوت اپنی عادت بنا لو. اور وہ ہمارے بھائی جو قرآن کی تلاوت نہیں جانتے ہیں، میں بارہا اپیل و گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سیکھو. یقیناً قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا بہت بڑے خیر اور بھلائی اور نیکی اور رحمت اور مہربانی کے نعمت سے محروم ہے، محروم ہے، محروم ہے. اتنی بڑی محرومی ہوگی کہ ہم ایک ہی روم میں رہتے ہیں، ایک ہی روم میں، ایک ہی کمپنی میں. ہم میں سے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کہے، او دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کرنے والا، چاہ جنت میں چڑھتے چلا جا. جس طرح دنیا میں قرآن کی تلاوت گنگناتا تھا، قرآن کی آیتوں کو گاتا تھا، پڑھتا تھا، جیسے بھی پڑھتا تھا، تیز یا اٹک اٹک کر جا، چلتا چلا جا، چلتا چلا جا. جنت میں تیرا ٹھکانہ اس فلور پہ ہوگا جہاں تیری تلاوت رکے گی. اور جو لوگ روم میں تلاوت نہیں کرتے تھے، وہ دیکھ کے وہاں حسرت و افسوس کریں گے کہ جنت میں داخل. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے قیامت کے دن قرآن کھڑا ہو جائے اور اس کے حق میں شفاعت کرے، اس کے حق میں شفاعت کرے. تو میرے بھائیو، جس طرح قرآن کی تلاوت رمضان المبارک کے اندر کرتے تھے، اسی طرح ہمیں، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت آج بھی ہماری اپنی عادت بنا لینی چاہیے. عبادت کے طور پر روٹین بنا لینا چاہیے کہ ہم ڈیلی کتنا قرآن، کتنی آیتوں کی تلاوت کریں گے. اور میں تو یہ کہوں گا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ معنی القرآن بھی پڑھیے. یہ قرآن کا سمجھنا، تلاوت سے تلاوت کا ثواب ملے گا. قرآن جب ہم ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھیں گے، قابل اعتماد ترجمہ پڑھیں گے، تو ہمیں قرآن کا علم ملے گا. قرآن جس مقصد سے اتارا گیا اس کی جانکاری ملے گی، حرام اور حلال اور بہت ساری چیزیں. تو ہم قرآن کو سمجھنے والے ہو جائیں گے. اور جب قرآن کے سمجھنے والے ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اور جب قرآن پر ہم عمل کرنے والے ہو گئے تو ہو سکتا ہے ہم قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہو جائیں. یہ قرآن کا مہینہ جو ہم نے گزارا ابھی کچھ دنوں پہلے، اس قرآن کی تلاوت ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے. اور امانت داری کے ساتھ، اگرچہ غیر مناسب ہے، میں ہاتھ اس وقت اٹھانا چاہتا کہ کون ایسا بندہ ہے جو سچے طریقے سے ہاتھ اٹھاتا کہ انشاءاللہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کریں گے. نماز کے علاوہ ہاتھ اٹھائیے، ڈیلی قرآن کی تلاوت کریں، چاہے 2 ہی آیت صحیح، چاہے 3 ہی آیت صحیح. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قرآن کی قدر کرنے والے کی قدر قرآن اتارنے والا کرے گا. اور آج کے اس بگڑے ماحول میں جہاں ہمیں مہنگائی کی شکایت، ظالم بادشاہوں کی شکایت، سماج کی خرابی کی شکایت، بہت ساری شکایت، دین پر ثابت قدم رہنے کے اسباب میں سے، دین پر ثابت قدم جمے رہنے کے ذریعوں میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا. بہترین، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے من پاک ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں. آج کتنا بھی نیک انسان آپ کے ساتھ ہو، آپ کے چاروں طرف بیٹھا رہے، وہ نعمت نہیں ملے گی کہ اللہ کے فرشتے، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر عرش بری پر اپنے پاس موجود فرشتوں کے مابین کرتا ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کیا کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان مبارک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. رمضان نے ہمیں ایک چیز اور سکھائی ہے. کیا؟ ہمارے دلوں سے کنجوسی اور بخیلی کو نکال دیا ہے نا حسن صاحب؟ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے لوگ سنیں گے، ذرا سوچیں، ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے والے مہینے میں ہم نے 1 روپے صدقہ نہ کیا ہو، لیکن رمضان میں
चाहे 10 ही रुपये सदका किया आपने, 1 ही रुपया किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया। तो एक बुरी आदत जो रमज़ान से पहले थी, बखीली, कंजूसी, बेजा माल का हिर्स और लालच और अल्लाह के गरीब बंदों के बारे में लापरवाही, वो बुरी आदत रमज़ान के अंदर दूर हुई दूर की नहीं दूर, जिसने किया। ये आदत हमेशा होनी चाहिए। दिल हमेशा बखीली और कंजूसी से पाक रहना चाहिए। अल्लाह के दिए हुए माल में से हमेशा सदका करता रहना चाहिए, क्योंकि सदका अल्लाह को पसंद है। सदका से बलाएं दूर होती हैं, सदका से परेशानियां दूर होती हैं। सदका जो इखलास नीयत के साथ हलाल कमाई में से करता है बंदा, अल्लाह उसे पालता और पोसता है, और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसका बेहतरीन से बेहतरीन सिला देगा। तो रमज़ान मुबारक के बाद हमारे अंदर ये भी आदत होनी चाहिए। आखिरी बात, बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त काफ़ी होता है। आखिरी बात, रमज़ान मुबारक के अंदर अक्सर हमारे दिल से हसद निकल गया, कीना कपट निकल गया किसी ईमान वाले के, या मध्यम पड़ गया या ख़त्म हो गया। कीना कपट हसद मुसलमान के बारे में, झगड़े लड़ाई के हल हो गए, या मध्यम पड़ गया। यकीनन जो मोमिनाना अंदाज से जिसने रमज़ान गुजारा वो महसूस कर सकता, अल्लाह ताला सबको ये तौफीक था कि बहुत सारी नफ़रतें, कुदूरतें, दुश्मनियाँ, हसद और कीना कपट जो हमारे दिल के अंदर था रमज़ान के अंदर, या ख़त्म हो गया या मध्यम पड़ गया। लेकिन अब रमज़ान के बाद फिर वही मुसलमानों का हसद ले आए, अपने दिलों में कीना ले आए, नफ़रत ले आए। दो मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाने के लिए, दुश्मनियाँ पैदा करने के लिए जो रमज़ान से पहले हम चलते फिरते रहते थे वही फिर हम करने लगे। तो कितनी गंदी बात। तो रमज़ान मुबारक के अंदर जिन अच्छाइयों के करने की हमें तौफीक मिली है, उन अच्छाइयों को हम बाकी रखें। जिन गुनाहों से बचने की अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, मेरे भाइयों, अपने लिए खैर मनाएं और उन गुनाहों से बचते रहें, और ज़िंदगी भर अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह को राज़ी करने में हम लगे रहें। बड़ा खुशनसीब होगा अल्लाह का वो बंदा या अल्लाह की वो बंदी जो अपने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर ले गया, अल्लाह के अजाब से बच गया, कब्र के अजाब से बचने के लायक हो गया, जहन्नम के अजाब से बचने के लायक हो गया, जन्नत में दाखिले के लायक हो गया। ये बात अटल है कि कोई अपनी इबादत के ज़रिया, खाली इबादत के ज़रिया वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएगा, जहन्नम से नहीं बच पाएगा, जब तक अल्लाह रहम करम न करे। क्योंकि रब का जिस तरह हक़ है, रब के इबादत का जिस तरह हक़ है, उस तरह कोई बंदा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अमलों ही से तो राज़ी होता है, अल्लाह अमलों ही से तो नाराज़ होता है, अल्लाह अमल ही से राज़ी होता है और अल्लाह अमल ही से नाराज़ होता है। 60 साल की जो ज़िंदगी मिलेगी या 50 साल की या जितनी उम्र हमारी हो चुकी है, इस उम्र में अगर हम अल्लाह को राज़ी कर ले गए और अल्लाह ताला हमारे अमलों से खुश होकर कब्र के, ये समझिए कि अभी मेरी कब्र बनने वाली, हमेशा ये ख्याल होना चाहिए अल्लाह तौफीक दे, अगर अभी हमारी कब्र बनने वाली है और अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा दे, हमारे अमलों को कबूल करके राज़ी होके जहन्नम के अजाब से बचा, यही कामयाब ज़िंदगी है, यही कामयाब ज़िंदगी है मेरे भाइयों, यही सआदतमंदी की ज़िंदगी। और अगर ये 50 साल, 30 साल, 40 साल की ज़िंदगी पाने के बाद, रहमत पाने के बाद, नेमत पाने के बाद, सेहत और तंदुरुस्ती पाने के बाद, वक्त और फुर्सत और टाइम और माहौल पाने के बाद भी हम अपने आप को इस तरह अगर ना बना पाए तो यकीनन हम नाकाम इंसान हैं, हम नामुराद इंसान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को तकवा से भर दे, अमानतदारी से भर दे, खौफ इलाही से भर दे, शैतान की नफ़रत हम सब के दिलों में भर दे। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे, शैतान और शैतान के सारे कामों से हमें बचाए रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।